بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے اس کتاب کا جو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کی کتاب ہے، سوالات کے جوابات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے سوال نمبر 89 اور اس کے جواب سے متعلق اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں پڑھنی ہیں، اور چونکہ یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، بنیادی ہے، اور خاص طور پر اس سوال کے جواب میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ حکمران کیسے مقرر ہوتا ہے، حاکم کی تعین کیسے ہوتی ہے، حاکم کیسے بنتا ہے، ولی امر کیسے متعین ہوتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے سامنے جو امت کے سلف کے علماء ہیں، یا ہمارے جو قریب کے میرے بھائیو علماء ہیں، چوٹی کے ائمہ گزرے ہیں، مجتہدین، ان کی تحریر ہمارے سامنے ہے۔ ہم اسے صرف اطمینان سے پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے پہلو واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 89 میں پوچھا جا رہا ہے، بیعت کرنا واجب ہے یا مستحب یا مباح؟ بیعت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح؟ مباح کا مطلب جائز۔ 3 درجے کے سوال کیے گئے، یعنی کیا مطلب؟ ایک درجہ کیا ہے؟ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ دوسرا ہے کہ ضروری ہے یا پھر مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن کر لینا اچھا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یا کرنا جائز ہے، بیعت کرنا جائز۔ کیا حکم ہے اس کا؟ بیعت کا حکم کیا ہے؟ اور اگلا نقطہ کیا ہے سوال کا؟ اور جماعت اور سمع و طاعت میں اس کا مقام کیا ہے؟ جماعت کا حکم دیا گیا نا، علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، اور ایسی اللہ کے نبی کا فرمایا السمع والطاعہ، حکمرانوں کی بات سنو اور ان کا کہا مانو۔ تو جماعت اور سننے اور اطاعت کرنے میں بیعت کا کیا مقام ہے؟ بیعت کا کیا درجہ ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ ہے اس سوال کے 2 گوشے، پہلا گوشہ اور دوسرا گوشہ۔ خیر، شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ نے اس سوال کے جواب میں مختصر بات کہی ہے، لیکن اس کی جو تشریحات ہیں، اس کا جو حاشیہ ہے شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں انہوں نے امت کے چوٹی کے علماء اور ائمہ کی باتیں نوٹ کی ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ روشنی کا کام کریں گے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کا امام متعین کر دیا جائے، یاد رہے بیعت کی جو بات چل رہی ہے، یہ بیعت حاکم وقت کی بیعت ہے، ولی امر کی بیعت ہے، امام کی بیعت۔ وہ بیعت نہیں جو صوفیہ کے ہاں چلتی ہے۔ صوفیہ حضرات کے ہاں جو بیعت چلتی ہے نا، پیری مریدی کی بیعت، اس بیعت پر ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس بیعت کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ وہ بیعت کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے نا، اور صوفیہ حضرات اس بیعت کو کیا سمجھتے تھے، اس کا کیا معنی ہے، گرچہ کہ کچھ اشارہ اس طرح کے موضوع پر بہت پہلے جدید مناہج کے کسی سیشن میں پچھلے چند مہینوں پیشتر جب ہم لوگ صوفیہ پر بات کر رہے تھے، صوفیوں کے 4 سلسلے پر بات کر رہے تھے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، تو اس وقت یہ بات آئی تھی اور اس سلسلے میں کچھ اشارات آپ کے سامنے آئے تھے۔ لیکن ابھی اس وقت براہ راست بیعت جو صوفیوں کے یہاں چلتی ہے یا پیری مریدی کی جو بیعت ہوتی ہے، اس پر یہاں پر گفتگو نہیں ہو رہی۔ اس بیعت کا تعلق حاکم وقت کی بیعت سے ہے۔ حکمران کی تعین کے بعد بیعت ہوتی تھی، اس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی کی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا امام متعین کر دیا جائے، جب مسلمانوں کا امام متعین کر دیا جائے
تو کتاب و سنت کے مطابق مسلم حکمران کی سمع و طاعت پر بیعت کرنا واجب ہے۔ جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بیعت کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے کہ مستحب ہے یا مباح اور جائز؟ جواب کیا دیا شیخ صالح فوزان نے؟ کہا جب حاکم متعین کر دیا جائے، حاکم متعین کر دیا جائے، یعنی مشورے سے طے ہوا کہ ہاں فلاں حاکم رہے گا، تو اب حاکم کی تعین ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہے۔ کون کرے گا بیعت؟ بیعت کس پر واجب ہے؟ یہ بات آ رہی ہے آگے۔ اب پورے ملک کے اندر 2 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ اگر لوگ ہیں تو سب آ کر کے بیعت نہیں کریں گے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک اصول ہے، اسی اصول کے مطابق میرے بھائیوں یہ بیعت ہوگی۔ اچھا، جب مسلمان، ہاں ہو گئی بات نا، سمع و طاعت پر، حکمران کی سمع و طاعت، یعنی جو حاکم متعین ہوا ہے، مقرر ہوا ہے، اس حاکم کی بات سنیں گے ہم اور اس کا کہا مانیں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اس پر بیعت کرنا واجب ہے۔ بیعت کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہاتھ پر ہاتھ نہ بھی رکھا جائے تو اعلان کرنا کہ میں فلاں کی بیعت کرتا ہوں، میں سمع و طاعت پر فلاں ولی امر کی بیعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، البتہ اچھا اس پر حاشیہ لگا ہوا ہے، یہ حاشیہ بڑا قیمتی ہے، اسے ہمیں تفصیل سے پڑھنا ہے جو ہم جواب کے بعد پڑھیں گے۔ البتہ بیعت کرنے والے ارباب حل و عقد ہوں گے، یعنی علماء اور قائدین ہوں گے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ دوسرا نقطہ ہے کہ بیعت کون کرے گا؟ اب وہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ جو بھی لوگ ہوں، لاکھ 2 لاکھ 25,000 50,000 جو بھی لوگ ہوں، یہ سب کے سب آ کر کے حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت واجب ہے، اور کس پر واجب ہے؟ واجب ہے ارباب حل و عقد۔ ارباب حل و عقد، حل کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، اور ارباب کا مطلب ہوتا ہے والے، اصحاب حل و عقد۔ ارباب حل و عقد یعنی اصحاب حل و عقد، یعنی کھولنے اور بند کرنے والے۔ کیا مطلب اس کا؟ گانٹھ کو اور گرہ کو باندھنے والے اور گرہ کو کھولنے والے کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے۔ یہ تعبیر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایسے لوگ بیعت کریں گے جو با اثر لوگ ہوں، علماء ہوں، بڑی شخصیتیں ہوں، قائدین ہوں، رہنما ہوں، وزراء ہوں، ہے نا، اونچے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو باندھیں کسی چیز کو کھولیں۔ یعنی کیا مطلب؟ با اثر لوگ۔ کون ہیں وہ؟ علماء ہیں، امت کے بڑے علماء ہیں، اور اس کے علاوہ قائدین، یہ لوگ ہیں جو اصل میں بیعت کریں گے۔ اچھا، پھر عوام کا کیا ہوگا بھائی؟ عوام کیسے بیعت کرے گی؟ عوام کو سب کو فردن فردن الگ الگ بیعت کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو علماء نے، قائدین نے بیعت کی ہے نا، ارباب حل و عقد نے جو بیعت کر لی ہے، یہ بیعت ہی اصل ہے۔ انہوں نے کر لی تو یہ پوری عوام ان کے تابع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیعت کا طریقہ ہے، یہ بیعت کا شرعی طریقہ، پوری عوام آ کر کے بیعت کرے، ایسا کوئی طریقہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ارباب حل و عقد کی بیعت کا اعتبار ہے، جو بااثر لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، علم والے ہیں، صلاح اور تقوی والے لوگ ہیں، یا ایسے ہی قائدین ہیں، قائدین ہیں، قیادی صلاحیت، قیادت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے، ایسے لوگوں کی بیعت کرنا میرے بھائیوں کافی ہے۔ ہو گئی بات۔ جبکہ رعایا کے بقیہ افراد ان کے تابع ہوں گے۔ رعایا کے بقیہ افراد کیا ہوں گے بھائی؟ رعایا یعنی عوام، رعایا یعنی عوام۔ حاکم جو ہوتا ہے وہ راعی ہوتا ہے، اور عوام جو ہوتی ہے وہ رعیت ہوتی ہے، اسی کی جمع ہے رعایا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ رعایا کے بقیہ افراد ان کے تابع ہوں گے، ان کے انڈر۔ انہوں نے کر لیا تو ان کے تابع یہ بھی ہیں، سمجھ لو ان کا بھی ہو گیا۔ علماء و قائدین کی بیعت کرنے سے عوام پر اس کی بیعت لازم ہوگی۔ ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی، ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی، حاکم مان لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب انہوں نے بیعت کر لی
تو اب اس کے آگے عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے بیعت کر لی ہے تو ہم ان کے تابع ہیں، ہمیں بھی اطاعت کرنا ضروری ہے اس حاکم کی، تو بیعت کرنے سے عوام پر اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ رعایا کے تمام افراد سے بیعت طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ مسلمان ایک جماعت ہیں۔ دیکھا آپ نے، مسلمان کیا ہے؟ ایک جماعت ہیں۔ جب سب ایک عقیدے کے، ایک نظریے کے ہیں، ایک فکر کے ہیں، ایک راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کے بڑوں نے، ان کے قائدین نے، ان کے علماء نے بیعت کر لی تو ان کی بیعت تمام کے لیے کافی ہے۔ اور اب یہ سب کے سب انہی کے تابع رہ کر کے میرے بھائیوں سنیں گے، اطاعت کریں گے، کہاں مانیں گے، خیرخواہی کریں گے، کسی بھی طرح سے زبان سے، قلم سے یا کسی اور وسیلے اور ذریعے سے بغاوت کا، خروج کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ عوام کو میرے بھائیوں اکسانے کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ہے۔ اچھا، ان کے علماء و قائدین ان کی نیابت کریں گے۔ دیکھا آپ نے، پوری ملت ایک جماعت ہے، پوری امت ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہیں، ان کے علماء و قائدین ان کی نیابت کریں گے۔ یعنی ساری عوام کی طرف سے نیابت کون کرے گا؟ ریپرزنٹ کون کرے گا بھائی؟ نمائندگی کون کرے گا؟ یہ ارباب حل و عقد، علماء اور قائدین۔ یہ ہے اصول اور ضابطہ۔ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی نیچے آئیں گی، یہ دونوں حاشیے ہمیں پڑھنے۔ ابھی شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کے جواب کا ایک حصہ باقی ہے، جو 2 3 4 صفحات کے بعد آگے آپ دیکھیں، اس نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 437 پر آپ کو یہ بات ملے گی۔ کہتے ہیں یہی اس امت کے سلف صالحین کا منہج اور طریقہ تھا۔ یعنی شیخ صالح فوزان حافظ اللہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ حاکم وقت متعین ہونے کے بعد اس کی بیعت کرنا واجب ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے، مباح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیعت کرنے والے کون ہوں گے؟ عوام نہیں ہوں گے، بلکہ ارباب حل و عقد ہوں گے، عوام ان کے تابع ہوگی۔ یہی امت کے سلف صالحین کا منہج و طریقہ تھا۔ یعنی شیخ صالح فوزان اپنی مرضی سے بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جواب انہوں نے جو دیا ہے، یہ جواب سلف صالحین کے منہج و طریقے کے مطابق دیا ہے، یہی طریقہ تھا۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی حاشیے کے اندر، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے السیل الجزار نامی کتاب جو ہے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اقتباس آ رہے ہیں حاشیے میں، اور اس کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات آئیں گی، اور وہ بتائیں گے کہ کیسے بیعت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوئی، کس نے کیا، کیسے کیا گیا؟ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر بن خطاب کی بیعت کیسے ہوئی؟ عمر بن خطاب کے بعد عثمان غنی کی بیعت، ان کے بعد حضرت علی کی بیعت، ان کے بعد حسن حسین کی بیعت ہوئی کیسے؟ اس کے بعد خلافت بنو امیہ ہے، بنو عباسیہ ہے وغیرہ، ان سب کی بیعتیں کیسے ہوئی ہیں؟ تو سارے پردے اٹھ جائیں گے جو آج اخوانی، خارجی، تکفیری جو بہت سارے فتنے پھیلاتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ذہن اور دل اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی تعلیمات کے لیے کھلے ہوئے ہوں، ہوس پرستی، نفس پرستی نہ ہو، تعقل نہ ہو، اعتزال جدید نہ ہو، تو یہ معاملہ بہت ہی آسان ہے، ورنہ بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ بات ہے نا ختم ہو جائے۔ یہی اس امت کے سلف صالحین کا منہج و طریقہ تھا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے دیگر حکمرانوں کی بیعت ہوئی تھی۔ شیخ صالح فوزان نے اشارہ کر دیا، تفصیل حاشیے میں آئے گی، تفصیل حاشیے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کے دیگر حکمرانوں کی بیعت۔ اب ابو بکر اور دیگر حکمران، اس کا تذکرہ نیچے تفصیل سے آئے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی نا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اسلامی نظام کیسے ہوتا ہے؟ ایسے چلتا ہے جیسے بتلایا گیا۔ آگے دیکھیے، اسلام میں بیعت کا لاقانونی طریقہ نہیں ہے، اسلام میں بیعت کا لاقانونی طریقہ نہیں ہے۔ لاقانونیت، فوضویت، عشوائیت، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، جسے انتخابات یا الیکشن کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، یہاں تعارض نہیں ہونا چاہیے، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اسلامی نظام کے اندر
اسلامی حکمران کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہاں جو نظام چلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، باقی الیکشن وہاں نہیں ہے۔ اسلامی نظام کے اندر الیکشن اور انتخابات کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک اسلامی نہیں، یہ ملک کیسا ہے؟ یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس لیے یہاں پر جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے، الیکشن کا نظام ہے، ووٹنگ کا نظام ہے، انتخابات کا نظام ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا نظام ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ابھی چل رہی ہے یہ کون سی بات ہے؟ یہ اسلامی نظام مسلمانوں کا حکمران جب بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اس پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں بیعت کا لاقانونی طریقہ نہیں ہے، بیعت کا لاقانونی طریقہ نہیں ہے، جسے انتخابات یا الیکشن کہا جاتا ہے، جس پر کافر ممالک اور ان کی تقلید کرنے والے کچھ عرب ممالک قائم ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ الیکشن اور انتخابات کا نظام کہاں چلتا ہے بھائی؟ غیر اسلامی ملکوں میں چلتا ہے۔ شیخ نے کہا کافر ممالک یعنی غیر اسلامی ملکوں میں چلتا ہے، اور ان کی تقلید کرنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ان کی دیکھا دیکھی کرنے والے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرنے والے کچھ عرب ممالک بھی قائم ہیں اس کے اوپر۔ واحد ملک سعودی عرب ہی تو ہے جہاں پر پورے طور پر اسلامی حکمران اور بیعت کا نظام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ تو دیگر ملکوں کے اندر عام طور پر، دیگر ملکوں میں کیا ہے؟ عام طور پر دیگر ملکوں میں میرے بھائیو جمہوریت کا قانون ہے، انتخابات کا قانون ہے، عام طور پر کہیں جزوی ہے، کہیں کیا ہے؟ جزوی ہے، اور کہیں پورے طور پر۔ خیر، کیا کہا؟ جو سراسر سودے بازی اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر قائم ہوتا ہے، الیکشن اور انتخابات کی بے بدعنوانی پر یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سراسر سودے بازی اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر قائم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر معصوموں کی جانیں قربانی کی بھیٹ چڑھتی ہیں۔ اب الیکشن کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور انتخابات کے بارے میں تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انتخابات اور الیکشن کے ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ الیکشنوں میں، انتخابات میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کتنی لے دے، شور شرابہ اور ہر طرح کا رسوخ استعمال کرنے والے کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ تو انتخابات میں ایسے ہی ہوتا ہے، انتخابات میں اور الیکشنوں میں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ تر جو سراسر سودے بازی اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کی برائی کر رہا 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 ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ انتخابات اور الیکشن کا جہاں نظام چلتا ہے یہاں ایسے ہی رہتا ہے، یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے، انتخابات میں ایسے ہی کیا ہی جاتا ہے۔ اسی پر تبصرہ کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان، اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر معصوموں کی جانیں قربانی کی بھیٹ چڑھتی ہیں، جبکہ بیعت کے اسلامی طریقے سے اتحاد و اجتماعیت اور باہمی الفت حاصل ہوتی ہے۔ بھئی وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور بیعت میں کیا ہوتا ہے اسلامی؟ الحمدللہ اس کے اندر اجتماعیت ہے، اتحاد ہے نا، الفت ہے، دلی محبت ہے، سب قائم رہتی ہے، اور حقیقی امن و آشتی اور استحکام اور پائیداری قائم ہوتی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں امن آتا ہے، صحیح معنوں میں سلامتی قائم ہوتی ہے، صحیح معنوں میں مضبوطی اور پائیداری کا نظام بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اسلامی جو نظام ہے بیعت کا، اس کے اندر جو نظام حکومت قائم ہوتا ہے وہ مضبوط قائم ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ انتخابات والے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ بھئی اگر 100 لوگ ہیں، 100 ممبران میں سے آدھے سے 1% بھی زیادہ ایک طرف ہو گئے تو وہ جیت گیا، ایک طرف 51 ہو گئے تو جیت گیا کہ نہیں جیت گیا؟ جیت گیا، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اگر روپے، پیسے اور دیگر لالچ کے ذریعے سے اگر 2 کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو وہ ہار گئے، یہ جیت گئے۔ اتھل پتل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چل رہی ہے، یہ سب چلتی ہی دنیا کے اندر۔ تو انتخابات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جب آپ سوچئے کیا مضبوطی ہے بھائی، کیا پائیداری ہے، حکومت بن گئی، لیکن اس کے بعد اگر اس میں سے 2-3 ممبران کو اگر ہم کسی طرح سے اپنی طرف کر لیں تو وہ حکومت گر گئی، پائیداری نہیں، مضبوطی نہیں رہتی۔ انتخابات سے ہونے والی
حکومتوں میں عام طور پر وہ مضبوطی پائیداری نہیں ہوتی جو مضبوطی اور پائیداری اسلامی نظام میں ہوتی ہے، جو بیعت کا نظام ہے، ولی امر کا نظام ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی قسم کے لین دین کی مقابلہ آرائی نہیں ہوتی، لین دین کی مقابلہ آرائی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک کا انتخاب کر لیا گیا، سب کو بیعت کرنا ہے، اس میں لین دین کی کیا بات ہے؟ اور ایک پر جب اتفاق ہو گیا تو دوسرا کھڑا ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے بھائی؟ حق نہیں بنتا کہ وہ اب اپنے آپ کو حاکم کے طور پر اوپر لائے، اسے سمجھایا بجھایا جائے، منع کر دیا جائے کہ اتحاد ملک کا قائم ہو چکا ہے، سارے مسلمان ایک حاکم پر بیعت کر کے متحد ہو چکے ہیں، اگر تم انتشار پیدا کرنے کی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام آئے گا اور تم ختم کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام امت کے اندر اجتماعیت چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، انتشار، تشدد، اختلاف اور آپس کے اندر کشاکش نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اگر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس کے حامی کھڑے ہو گئے، تیسرا کھڑا ہو گیا، کچھ اس کے حامی کھڑے ہو گئے، تو نظام کس کا چلے گا؟ اس کا چلے گا کہ اس کا چلے گا کہ اس کا چلے گا؟ اس کا یہ چلانا چاہے گا تو یہ دونوں خلاف ورزی کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ چلانا چاہے گا تو وہ اس کے خلاف، وہ چلانا چاہے گا وہ دونوں اس کے خلاف، یہ نظام بن جائے گا۔ تو آپ سوچیے کہ ایسی صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ پورا نظام اتھل پتھل ہو جائے گا۔ تو صاف طور پر کیا ہے بھائی؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کے لین دین کی مقابلہ آرائی اور لا قانونی منافست نہیں ہوتی۔ لا قانونی منافست یعنی لا قانونی آپس میں مقابلہ آرائی نہیں ہوتی، جو امت کو مختلف دشواری، پریشانی اور خونریزی وغیرہ مشکلات سے دوچار کرنے والی ہو، ایسا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ ہے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا جواب جو شیخ نے دیا ہے۔ اچھا، اس مختصر جواب کے بعد ہمیں اس کے اندر جو شیخ کے متن یا شیخ کے ٹیکسٹ، جو کہ متن ہے نا، یہ مختصر جواب ہے، اور اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں ان کے شاگرد شیخ ابو فریحان جمال بن فریحان الحارثی الحمیلی ہے نا، رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہیں حاشیے میں، ہمیں اسے پڑھنا ہے۔ اس لیے واپس پلٹ کر کے آئیے صفحہ نمبر 432 پر، سوال نمبر 89 اور اس کے جواب کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جب مسلمانوں کے امام کا متعین ہو جائے تو کتاب و سنت کے مطابق مسلم حکمران کی سمع و طاعت پر بیعت کرنا واجب ہے۔ سمع و طاعت پر بیعت کرنا واجب ہے۔ مقرر ہو گیا، متعین ہو گیا کہ فلاں شخص کو اپنا حاکم بنانا ہے، تو اب متعین ہونے کے بعد بیعت ہونا ضروری ہے۔ اس پر حاشیے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شوکانی محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے چوٹی کے مجتہد عالم گزرے ہیں، امام محمد بن علی الشوکانی، جن کی دنیا کی مشہور زمانہ کتاب ہے نیل الاوطار، قال الشوکانی فی النیل، امام شوکانی نے نیل الاوطار میں کہا۔ بہرحال امام شوکانی کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہاں پر شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں نقل کی جا رہی ہیں وہ ان کی کتاب ہے السیل الجزار۔ السیل الجزار نامی کتاب میں یہ باتیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہے وہ؟ شیخ صالح فوزان نے کیا کہا؟ حاکم متعین ہو جانے کے بعد بیعت کرنا واجب ہے۔ اسی کی دلیل کہتے ہیں امام شوکانی، امام کی تعیین یعنی امام مقرر کرنا ضروری ہے۔ ایک ملک ہے، کوئی کہے کہ کوئی حاکم متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے رہنے دو، سب اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے، تو کیا اس بات کو مانا جائے گا؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، امام متعین کرنا بھی ضروری ہے، اور امام متعین ہو جانے کے بعد اس پر بیعت کرنا بھی دونوں ضروری ہے۔ تعیین امام بھی ضروری ہے اور تعیین ہو جانے کے بعد بیعت بھی ضروری ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی حکومت میں یہ چیز مطلوب ہے۔
کیا ہے میرے بھائیوں؟ امام شوکانی کی بات، امام کی تعین اور اس کی بیعت کے وجوب کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل کیا ہے کہ امام متعین کرنا پڑے گا اور اس کی بیعت کرنا واجب؟ دلیل کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل مسند احمد، امام ترمذی کی کتاب سنن ترمذی، ابن خزیمہ کی کتاب صحیح ابن خزیمہ، اور ایسے ہی ابن حبان کی کتاب صحیح ابن حبان، 4 کتابوں کا حوالہ دیا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شوکانی نے، کہتے ہیں ان کتابوں کی وہ حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ وہ روایت ہے جسے انہوں نے حارث اشعری سے روایت کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ کیوں واجب ہے بھائی امام بنانا اور کیوں واجب ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا؟ یہ دلیل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من مات ولیس علیہ امام جماعہ فإن موتتہ موتۃ جاہلیہ۔ اس لیے امام متعین کرنا ضروری ہے اور بیعت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من مات، جس کی موت ہو جائے، ولیس علیہ امام جماعہ، اور اس کے اوپر امام جماعت نہ ہو، یعنی کسی آدمی کی موت ہو جائے اور اس نے امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، امام اس کا نہ ہو اور اس نے امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو اور مر گیا، تو موتتہ موتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ تو جاہلیت میں تھا، سارا عشوائی، لا قانونی فوضویت چلتی تھی، سب اپنی مرضی کے مالک تھے، سب اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہتے تھے کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی کسی کو سننے والا نہیں، کوئی کسی کو بڑا ماننے والا نہیں، کوئی کسی کے ماتحت رہنے والا نہیں، یہ ماحول تھا۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوگا بھائی؟ اس کی موت بھی کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یاد رہے، جو اس حال میں مرے کہ اس پر کوئی امام جماعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اچھا، نیز یہ تو ہو گئی بات نا، یہ تو حدیث ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ لازمی طور پر عمل کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب مسلمانوں کا ذمہ دار کون رہے گا؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہوگا بھائی؟ طے کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ کوئی امام مقرر کر لیا جائے، اور ضروری ہے کہ امام مقرر ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، یعنی بغیر کسی نظام چلانے والے کے کوئی نظام آگے بڑھے ہی نہیں، سب سے پہلے نظام چلانے والا امام مقرر کیا جائے۔ اسلام ایک مرحلہ بھی، ایک لمحہ بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان بغیر کسی نظام کے ہوں، منمانی رہیں، ہوس اور خواہشات نفسانی کی زندگی گزاریں، اس کو ہرگز اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے اتنی تاکید فرمائی کہ جس کی موت ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی امام جماعت نہ ہو، جس کے ماتحت ہو وہ، تو ماتا میتۃ جاہلیہ یا موتتہ موتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلی موت ہے۔ اب نیز صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امامت اور امام کی بیعت کے معاملے کو ہر چیز پر مقدم کیا۔ یہ ہے راستہ سنت کا اور منہج صحابہ کا، یہ سنت کا راستہ ہے اور میرے بھائیوں یہ منہج صحابہ ہے۔ اس سے اچھا راستہ، اس سے بڑا نمونہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد امامت اور بیعت کے معاملے کو سب سے پہلے رکھا۔ کس سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی لاش موجود ہے، ابھی آپ کے کفن دفن کا مسئلہ انجام نہیں دیا گیا ہے، اس سے پہلے امام کون ہوگا؟ مقدم کیا کہ نہیں مقدم کیا؟ صحابہ نے کفن، تجہیز، تکفین پر مقدم کیا۔ تو امامت اور امام کی بیعت کے معاملے کو ہر چیز پر مقدم کیا، یعنی پہلے رکھا، ہر چیز سے پہلے یہ کام، یہاں تک کہ آپ کی تجہیز کے بجائے، تجہیز کسے کہتے ہیں؟ دفنانے کی تیاری ہے نا، لاؤ نہلاؤ، لاؤ کفناؤ، لاؤ جنازے کی نماز پڑھو، پھر کیا کرو؟
تدفین کی کارروائی کرو۔ تو تجہیز کے بجائے اس سے پہلے کیا ہوا؟ پہلے اس میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، اتنا بڑا غم، آپ کی تدفین، آپ کی تجہیز تکفین کے مسئلے سے پہلے، تدفین سے پہلے صحابہ کرام کو سب سے پہلے فکر کس بات کی ہوئی؟ سب سے پہلے اس بات کی فکر صحابہ نے کی کہ مسلمانوں کا امام کون ہوگا، مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، ان کے معاملات کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اگر معاملات کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا تو کس کے رائے سے، کس کے مشورے سے، کس کی قیادت میں امت رہے گی؟ ابھی مسئلہ آ جائے گا، ابھی کس کے کہنے سے تجہیز کی جائے، کس کے کہنے سے تکفین کی جائے، کس کے کہنے سے کیسے کیا جائے، کیسے نہ کیا جائے، کون بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ یہ سنت کی دلیل ہے اور نبی کے صحابہ کا عملی اسوہ ہے۔ یہ بات کہاں کہی ہے؟ امام شوکانی نے اپنی کتاب السیل الجزار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 504 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا حاشیہ دیکھیے، اگلا حاشیہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے اور یہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس گفتگو کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اختتام ہوگا، اور یہ لمبا ہے، 3-4 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی سے، یعنی سمجھ کر کے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی، کیونکہ خود یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 کہاں لگا ہوا ہے؟ حاشیہ نمبر 2 لگا ہوا ہے کہ بیعت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حاکم کے ہاتھ پر، عوام کی نہیں ہے، عوام کی نہیں ہے، ساری پاپولیشن کی نہیں ہے کہ سارا ملک اٹھ کر کے آئے اور بیعت کرے، نہیں۔ بیعت کون کرے گا؟ ارباب حل و عقد، یہ سب بات ہو چکی ہے۔ ارباب حل و عقد بیعت کریں گے، علماء اور قائدین، اور عوام ان کے تابع ہوگی، یعنی انہوں نے کر لیا تو عوام نے بھی کر لیا، عوام کا بھی ہو گیا، عوام کو الگ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہی کتاب ہے السیل الجزار ہی کی بات چل رہی، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں دیکھیے صفحہ نمبر 433 پر۔ بیعت کا طریقہ یہ ہے، غور سے، صرف غور سے پڑھتے چلے جائیں، بات واضح ہے، ہمیں کوئی بات وضاحت میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ارباب حل و عقد کی ایک جماعت اکٹھا ہو، ارباب حل و عقد کی ایک جماعت اکٹھا ہو اور اس کی بیعت منعقد کرے، اس کی بیعت کیا کرے؟ منعقد کرے۔ جو امام مقرر ہوا ہے اب اس کی بیعت کا انعقاد ہونا چاہیے، چند بڑے ذمہ داران اکٹھا ہوں اور کہیں کہ آج فلاں وقت فلاں تاریخ ہے نا، آج اتنے بجے بیعت کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، ارباب حل و عقد ولی امر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نیز معتبر یہی ہے کہ ارباب حل و عقد کی جانب سے امام وقت کی بیعت کی جائے، بیعت تمام ہو جائے۔ امام وقت کسے کہتے ہیں؟ وہی حاکم۔ امام وقت کون ہے؟ حاکم۔ تو ارباب حل و عقد کی جانب سے امام وقت کی بیعت تمام ہو جائے، کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے جس کے بعد اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت ہو گئی تو اطاعت واجب ہو گئی اور ولایت و ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے۔ بیعت ہو گئی تو 2 کام فائنل ہو گیا۔ کیا کام؟ ایک کام یہ کہ اب اطاعت کرنا ضروری ہے، دوسرا کام کیا فائنل ہو گیا؟ وہ جو حاکم جس کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے اب وہ ذمہ دار ہے، معاملات، مسلمانوں کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری بھی کیا کرے؟ لے لے اور اپنی ذمہ داری کا کام کرنا شروع کر دے، تو اطاعت بھی واجب ہو جاتی ہے اور ولایت اور ذمہ داری بھی واجب ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی مخالفت حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، لازم ملزوم ہے بھائی، بیعت ہو گئی تو اطاعت واجب ہوئی، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ نافرمانی کرنا حرام ہے۔ بیعت واجب ہو گئی، اطاعت واجب ہو، بیعت ہو گئی تو اطاعت واجب ہو گئی، اطاعت واجب ہو گئی تو معصیت، نافرمانی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور اس پر حجت ثابت ہو چکی ہے، اس کی بے شمار دلیلیں، اور ان دلیلوں میں سے بہت ساری دلیلوں کا تذکرہ اس سے پہلے بھی
آپ کے سامنے ہو چکا ہے. علیکم بالسمع والطاعہ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، تمہارے اوپر سمع و طاعت واجب ہے، سننا اطاعت کرنا واجب ہے، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام کیوں نہ بنا دیا جائے. ایسی بہت ساری دلیلیں آ چکی ہیں. اور کیا؟ اطاعت سے ہاتھ نہیں نکالنا. اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، نافرمانی نہیں کرنا، اگرچہ تمہارے پشت پر کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے، تب بھی تم کیا کرنا؟ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا. تو یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کی باتیں، آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. اچھا اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارباب حل و عقد کی بیعت کے ذریعے سب کو آنے، ارباب حل و عقد بیعت کریں گے نا، بڑے لوگ، علماء، ذمہ داران، قائدین، وہ بیعت کریں گے. ان کی بیعت کے ذریعے سب کو آنے، پوری پبلک کو آنے، سفر کی مشقت اٹھانے اور دور دراز کی مسافت طے کرنے سے مستغنی کر دیا ہے. یعنی سب کو آنے کی ضرورت، مشقت اٹھانے کی، سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کافی ہے اتنا کہ ارباب حل و عقد نے بیعت کر لیا تو بس، کیونکہ اسی سے اس کی امامت ثابت ہو گئی اور مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو گئی ہے. یہ سب واضح ہے. امامت ثابت ہونے کے لیے شرط، اب یہ دیکھیے، امامت ثابت ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بیعت کے لائق تمام لوگ اس کی بیعت کریں، نہ آدمی پر اس کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ بھی بیعت کرنے والوں میں براہ راست شامل ہو. یہ نقطہ بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے. دونوں نقطے آپ یاد رکھیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب لوگوں نے امیر بنا لیا، بیعت کر لیا، ہم نے تو بیعت نہیں کی ہے، ہم نے بیعت نہیں کی ہے، اس لیے ہم اطاعت نہیں کریں گے، جس نے بیعت کیا وہ اطاعت کرے. اس طرح کی باتیں کرنے والے پیدا ہوئے کب؟ خارجیوں کے وجود کے بعد. سمجھ رہے؟ تو اب یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ بھائی اگر ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی ہے اور یہ عوام میں سے 10 20 50 اس سے کم زیادہ اگر کھڑے ہو جائیں، کہیں بھی ہم نے تو بیعت نہیں کی، ہم نہیں مانتے، تو ان کی اس بات کا اعتبار ہوگا؟ نہیں اعتبار ہوگا. آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کا اعتبار ان ارباب حل و عقد کے تابع رہ کر کے ہے. اس لیے آپ کو آ کر کے بیعت کرنا ضروری نہیں ہے. تو نہ آپ کے آنے سے ہی اس کی حکومت ثابت ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کر کے بیعت کریں گے، ہر آدمی آ کر کے بیعت کرے گا تو وہ حاکم بنے گا، ورنہ حاکم نہیں بنے گا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور خود آ کے ہر آدمی پرسنلی بیعت کرے گا تو ہی اس کی اطاعت واجب ہوگی، یہ بھی ضروری نہیں. ایسا کچھ ضروری نہیں ہے کہ سب آ کر کے بیعت کریں گے تو وہ حاکم مانا جائے گا اور سب پرسنلی آ کر کے الگ الگ بیعت کریں گے تو ہی اطاعت واجب ہوگی، ہرگز نہیں. یہ سب مسائل ہیں کس کے؟ ولایت کے، امارت کے، امامت کے. جو نظام ہے شریعت کے اندر، یہ اس سے متعلق یہ ساری باتیں. اچھا جناب، تو دیکھیے آپ نے کہتے ہیں کیونکہ دونوں معاملوں میں شرط لگانا مردود ہے. دونوں معاملوں میں شرط لگانا مردود ہے. اس پر اول و آخر اور سابق و لاحق تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آج 1445 ہے. آج کوئی نیا فکرہ، نیا شوشہ اپنی عقل پرستی کا، دانشوری کا لے آئے کہ سب لوگ بیعت کریں گے تو بیعت ہوگی، اور میں جب تک خود بیعت نہیں کروں گا تب تک میں اطاعت نہیں کروں گا. تو یہ فلسفہ نہیں چلے گا. ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ سارے لوگ بیعت کریں تو وہ حاکم بنے گا، اور ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہر آدمی بیعت کرے گا تو اطاعت کرے گا، ورنہ اطاعت کرنا واجب نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ارباب حل و عقد نے بیعت کر لی، علماء نے، ذمہ داروں نے اور قائدین نے
بیعت کر لی، ان کی بیعت کے تابع سارے لوگ ہیں۔ ان دونوں شرطوں کا میرے بھائیوں مردود ہونا میرے بھائیوں بالکل واضح ہے، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی بھائی؟ کیا سارا مدینہ آ کر کے بیعت کیا تھا؟ سب لوگ آئے تھے؟ نہیں، ارباب حل و عقد نے بیعت کی تھی، بس ان کی بیعت کے تابع سارے لوگوں کی بیعت آ گئی، تو اس پر اجماع ہے۔ ایسے ہی پوری خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے دور میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے السیر الجزار میں لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، شیخ جمال کہہ رہے ہیں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، یا غالباً ایسا بھی ممکن ہے میرے بھائیوں کہ یہ بات بھی امام شوکانی کی ہو، کیونکہ آگے حوالہ آ رہا ہے اگلے والے صفحے پر۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، اور کہا بھی گیا ہے، ہم نے یہاں وہاں کچھ لوگوں سے سنا بھی ہے۔ کیا بھائی کیا سنا ہے؟ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ بیعت تو اسی کی منعقد ہو سکتی ہے جو تمام مسلمانوں کا امام ہو، جیسا کہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی بنیادی کہہ رہے ہیں، وہ بڑی بنیادی بات کیا ہے؟ آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کسی ملک کی بات کر رہے ہیں نا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ملک کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، اس میں بھی مسلمان ہیں، اس میں بھی مسلمان ہیں، اس میں بھی مسلمان ہیں، کہیں بہت بڑی تعداد میں ہے، کہیں کچھ کم، کہیں کچھ کم۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، اور ایسا کہا بھی گیا ہے، ہم نے سنا بھی ہے کچھ لوگوں سے کہ کیا کہتے ہیں کہ بیعت تو اسی کی منعقد ہو سکتی ہے جو تمام مسلمانوں کا امام ہو، تمام مسلمانوں کا امام عام ہو۔ یعنی ایک ملک جس کی چوحدی، جس کی باؤنڈری معلوم ہے نا کہ یہ ملک یہاں سے یہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کے بغل میں دوسرا ملک ہے، اس کے بغل میں تیسرا ملک ہے، اس کے بغل میں چوتھا، مشرق میں کوئی ملک، مغرب میں کوئی ملک، شمال میں، جنوب میں کوئی ملک، ہر ملک کے الگ الگ حاکم ہیں۔ تو ایک کسی خطے میں، ایک کسی ملک میں اگر کوئی امام بن جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ ایسا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، اس آدمی پر ہم بیعت کریں گے، اس آدمی کی اطاعت کریں گے جو سارے مسلمانوں کا امام ہوگا۔ ابھی تو ایک ملک کا امام ہے، بغل والے ملک میں کوئی اور حاکم ہے، وہاں کوئی اور نظام چل رہا ہے، اس کے بغل میں کوئی تیسرا ملک ہے، وہاں کوئی اور حاکم ہے، کوئی اور نظام چل رہا ہے۔ تو ایسے کسی ایک ملک کا حاکم بن جائے تو اس کو ہم امام نہیں مانتے، بلکہ اطاعت اس کی واجب ہوگی جو امام عام ہو سارے مسلمانوں کا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کا امام بنتا ہے تو اس کو تھوڑی، اس کی بنیاد پر تھوڑی اس کی اطاعت ہم کریں گے، امام اس کو مانا جائے گا جو سارے مسلمانوں کا امام ہو۔ یہ بات کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہے، ہم نے سنا ہے، اور یہ بات کہتے ہیں لوگ، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس شبہے کے جواب میں اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں بھائی؟ اور یہ جواب بڑا اہم ہے، اس جواب سے یہ شبہہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہم اس شبہے کے جواب میں اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں، جب اسلامی امامت و امارت ایک شخص کے ساتھ خاص تھی تو تمام معاملات کا مرجع وہی تھا۔ وہ دور پرانا دور ہے نا، کون سا دور؟ پرانا دور، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی وغیرہ، یہ ادوار، بنو امیہ، بنو عباسیہ، جو پرانا دور گزرا ہے اسلام کا۔ کہتے ہیں جب اسلامی امامت اور امارت یعنی امام المسلمین اور امیر المسلمین، امامت یعنی وہی حاکم، ایک شخص کے ساتھ خاص تھی، تمام معاملات کا مرجع وہی تھا۔ ابھی ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو کہاں تک کے خلیفہ تھے؟ وہ کہاں تک کے تھے؟ سارے مسلمانوں کے تھے، سارے مسلمانوں کے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی خطے کے نہیں تھے، سارے مسلمانوں کے وہ امام تھے۔ اب کہہ رہے ہیں تو جب امامت اور امارت ایک شخص کے ساتھ خاص تھی
تمام معاملات کا مرجع وہی امام تھا اور سارے مسائل اسی سے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تھا۔ تو پہلے شخص کی ولایت ثابت ہو جانے کے بعد آنے والے دوسرے شخص کے بارے میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ اگر وہ تنازع کھڑا کرنے سے توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی ہم امام نہیں مانیں گے، آپ کو امام اس کو مانیں گے، ہم اطاعت اس کی کریں گے جو سارے مسلمانوں کا امام ہو، آپ تو ایک ملک کے، ایک خطے کے امام ہیں، بغل والے ملک جس کا دوسرا نام ہے، جس سے مسلمان ہیں، اس کا امام تو دوسرا ہے، اس کا ذمہ دار دوسرا ہے، اس ملک میں نظام دوسرا چل رہا ہے۔ تو ایسے آپ ایک ملک کے امام بن گئے ہیں تو ہم تھوڑی آپ کی اطاعت کریں گے، ہم اطاعت اس وقت کریں گے جب سارے مسلمانوں کا امام کوئی بنے گا تو ہم اطاعت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں صاف کریں کہ یہ معاملہ اس وقت تھا جب ایک ہی امام سارے مسلمانوں کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ایسے ہی چلتا تھا، تب تو یہ بات ٹھیک تھی، تب تو یہ بات کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا امام کھڑا ہوتا اور وہ باز نہیں آتا، فتنہ پروری سے اگر نہیں رکتا، تو ایسی صورت میں اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ معاملہ کب تھا؟ جب اس وقت جب سارے مسلمانوں کا ایک ہی امام ہوتا تھا۔ لیکن اب تو دنیا کے حالات ایسے نہیں ہے نا۔ اب تو دیکھو، ہر ملک کی اپنی چہار دیواری ہے، ہر ملک کا اپنا ایک حد کی اپنی ایک حد ہے، اور ہر ملک اپنے دائرے پر اپنا نظام چلاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ایسے نہیں کہہ سکتے جیسے لوگ کہتے ہیں لیکن جب بعد میں اسلام پھیل گیا، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا اور اس کے گوشے دور دور تک پہنچ گئے، تو معلوم ہے یعنی سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، تو معلوم ہے کہ ہر ملک یا علاقہ ایک الگ امام یا حاکم کی ولایت و اختیار میں آ گیا۔ بھئی دنیا میں ہے نا دائرہ بڑھ گیا اور اس کے گوشے کافی دور تک پہنچ گئے، اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، تو ایسی صورت میں اب الگ الگ ملک بن گیا، تو الگ الگ ملک جب بن گیا تو الگ الگ ملک کا اپنا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ سارے ملک کے مسلمانوں کو ہم اکٹھا کر پائیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، منتقل ہونا، یہاں سے چھوڑ دینا، وہاں کا باشندہ بن جانا کیا آسان کام ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں ہر ملک یا علاقہ ایک الگ الگ امام کی، حاکم کی ولایت میں اختیار میں آ گیا، ہر ملک کا ایک امام ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، کہیں وزیر اعظم ہے، کہیں صدر ہے، کہیں ہے نا بادشاہ ہے، کہیں کچھ ہے، ہر ملک الگ الگ نظام کے تحت چلنے لگا۔ اور دوسرے ملک یا علاقے میں بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے ملک میں بھی ایسے ہی ہوا، وہاں کا الگ حاکم ہے، وہاں الگ لوگ رہتے ہیں، اس ملک کی چہار دیواری الگ ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، ایسا ہو گیا۔ اور ایک ملک یا علاقے کے حاکم کا امر و نہی دوسرے کے ملک و علاقے کے لوگوں میں نافذ نہیں ہوتا۔ بھئی جو نظام سعودی عرب بنائے گا کیا اس کو امارات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ امارات جو بنائے گا سعودی عرب نہیں مانے گا۔ ایسے ہی ایک مثال لے لو کہ کوئی بھی کسی ملک کے نظام اور کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا۔ اس ملک میں جو حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، دوسرا ملک والا اس کو فالو نہیں کرتا۔ ہر ملک میں اپنا نظام بنا ہوا ہے۔ جب ایسا معاملہ شروع ہو گیا میرے بھائیوں، اس لیے ایک سے زائد ائمہ اور حکمران ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جب ایک ہی تھا تب تو مسئلہ آسان تھا، لیکن اب جب ملک الگ الگ بن گئے ہیں، اسلام دنیا کے نہ جانے کس کس خطے تک پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں جب ملک الگ الگ ہیں تو حاکم بھی الگ الگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ ہم اس وقت کسی کو امام مانیں گے جو تمام مسلمانوں کا امام ہوگا، اور یہ تمام مسلمانوں کا امام نہیں ہے، ایک ملک کا امام بن رہا ہے، تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کا جواب شیخ دے رہے ہیں کہ یہ شروع میں تھا صحابہ تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد جب اسلام بہت پھیل گیا، بہت سارے ملک بن گئے، اور ہر ملک میں الگ الگ ذمہ دار بن گیا، ہر ملک میں الگ الگ نظام چلنے لگا، کوئی ملک کسی ملک کے نظام کو نہیں مانتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک وقت میں ایک سے زائد امام
امیر حاکم بادشاہ کا ہونا کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ملک کا اپنا نظام تو اسلامی بنے، دوسرا ملک کا نظام اسلامی بنائے، تیسرا ملک بھی اپنا نظام اسلامی بنائے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اس میں کوئی اعتراض کی. اس لیے یہ کہنا کہ جب سارے مسلمانوں کا کوئی امام بنے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اچھا، اس لیے دیکھیے آپ، اس لیے ایک سے زائد ائمہ اور حکمران ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی بیعت ہونے کے بعد جس ملک میں وہ اپنے اوامر اور نواہی کی تنفیذ کرے وہاں کے لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے. ایک ملک میں جو امام بنا ہے وہاں کے لوگ اس کی اطاعت کریں، دوسرے ملک میں جو امام بنا ہے وہاں کے لوگ اس کی اطاعت کریں. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ نہیں کہا جا سکتا جو کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک امام بن جائے تو دوسرے امام کو قتل کر دو، نہ مانے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی ایک امام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، دوسرا امام خود اپنے آپ کو کھڑا کرے، لوگ اس کو کھڑا کریں اور وہ باز نہ آئے، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو دوسرے کو قتل کر دو. کہتے ہیں پھر یہاں بھی ایسی ہونا چاہیے. یعنی یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ایک ساتھ میں ایک امام ہے تو دوسرے کو کیسے، تیسرا بھی ہے، چوتھے ملک میں چوتھا بھی ہے، پانچویں ملک میں پانچواں بھی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب شیخ دے رہے ہیں کہ وہ معاملہ بدل گیا، پہلے کی طرح نہیں رہ گیا. آج الگ الگ ملک ہیں اور الگ الگ حاکم نظام بنا کر کے اپنا چلاتے ہیں ملک کے لوگ. ایک ملک دوسرے ملک کا پابند نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہر ملک کے عوام اپنے حاکم کی اطاعت کریں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اطاعت واجب ہے. ایسے ہی دوسرے ملک والا بھی کیا کرے؟ اپنے حاکم کی اطاعت کرے. اس ملک میں جو نظام بنا ہے اس نظام کے تحت وہ اس کے پابند ہیں. کہتے ہیں اور جب ایک ملک یا علاقے میں ایک حاکم کی ولایت ثابت ہو جائے اور وہاں کے لوگ اس سے بیعت کر لیں اور پھر اس سے لڑنے کے لیے دوسرا کھڑا ہو تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے. یعنی اس کو ہم پوری دنیا پر نہیں پھیلائیں گے کہ دنیا میں ایک مسلمانوں کا حاکم رہے گا، دوسرا کھڑا ہو تو قتل کر دیا جائے. نہیں، ملک کی بات چل رہی ہے. اب جب ممالک بن گئے ہیں تو ایک ملک کے اندر جو حاکم بنا ہوا ہے اور سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اطاعت کر رہے ہیں، اب اگر کوئی دوسرا کھڑا ہوگا اور باز نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ بات سمجھانی مقصد ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اور دوسرے ملک کے لوگوں پر نہ اس کی اطاعت واجب ہوگی، دوسرے ملک کے لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. دوسرے ملک کے لوگوں پر اس ملک کے حاکم کی اطاعت واجب نہیں. ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے ملک کے حاکم کا پابند ہے، یہاں کے لوگ اپنے ملک کے حاکم کے پابند ہیں. نہ اس کی ولایت میں داخل ہونا لازم ہوگا، اس کی حکومت میں داخل ہونا بھی لازم نہیں ہے. یعنی کوئی کہے کہ ایک اسلامی نظام بن گیا، ایک حاکم بن گیا ہے تو اب ہم سب کو اسی کی حکمرانی میں رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، ایسا بھی نہیں بول سکتے. پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یا دنیا کے اور ملکوں کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کیسے جائیں وہ وہاں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بات کہنا غلط ہے، اس طرح کی بات کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ممالک بہت دور تک پھیل چکے ہیں. ممالک کیا ہیں؟ بہت دور تک پھیل چکے ہیں، نہ جانے کتنے ممالک بن چکے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ ایک حاکم کے ہی پابند رہیں گے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لو. یہ ساری باتیں شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. لہذا اس بات کو سمجھ لو، کیونکہ یہی شرعی قواعد کے مناسب اور دلائل کے مطابق ہے. شرعی قواعد کے مناسب اور دلائل کے مطابق ہے، اور اس کے برخلاف کہی جانے والی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس کے خلاف جتنی باتیں ہو رہی ہیں اسے کیا کرو؟ اپنے آپ کو دور رکھو. کیونکہ آغاز اسلام کی اسلامی ولایت و خلافت اور آج کی ولایت و حکمرانی کا فرق روز روشن کی طرح آیا ہے. پرانے والی دور میں جو حکومت چلتی تھی وہ اور آج جو اسلامی حکومت چلتی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اس وقت ایک مسلمان سارے مسلمانوں کا امیر ہوتا تھا، لیکن بعد میں دنیا میں بہت سارے ملک بن گئے اور اسلام دور دور تک پھیل گیا، الگ الگ حاکم بن گئے تو معاملہ ہی بدل گیا. اس لیے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات جو کہی جاتی ہے؟ کہتے ہیں آج کی حکمرانی، ولایت اور حکمرانی کا فرق روز روشن کی طرح آیا ہے. اس کا انکار کرنے والا بہتان باز ہے. اگر کوئی انکار کرے تو بہتان باز ہے اور حجت و دلیل سے بات کیے جانے کا قابل نہیں ہے، کہ کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ حجت اور دلیل کو نہیں سمجھ سکتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے وہ.
اپنی منمانی کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہوئی، اور یہ السیر الجزار سے یہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی موضوع کا ایک اہم حصہ باقی ہے، جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے موقع پر آپ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اور اس میں بھی چند شبہات ہیں، ان شبہات کا جواب ہے، انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولایت اور امارت کے سلسلے میں جو اسلامی نظام ہے، اس نظام کو صحیح معنوں میں گہرائی سے اصولوں کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم بے اعتدالی سے بچیں، منمانی، ہوس پرستی، نفس پرستی سے بچیں، اور ہر طرح کا مناسب غیر مناسب قدم جو اٹھانے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔